حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی، اے میرے والد گرامی، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ وہ کام کریں۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور وہ حقیقی اور سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے خوابوں کے اندر کسی قسم کی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی اور کسی فراڈ یا دھوکے کی ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا ہر ایک خواب سچا ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے والد گرامی، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ مجھ سے اگر آپ یہ مشورہ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میں صابر رہوں گا اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کے اندر۔ تو یہ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانا چاہا، بلکہ پہنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی آزمائش کو، امتحان کو قبول فرما لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بچا لیا گیا، اور جنتی ایک دمبا بھیجا گیا جسے ذبح کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر سنت ابراہیمی کے تحت ہر سال میں 10 ذو الحج کو وہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کی جاتی ہے۔ اور اب صرف سنت نہیں ہے بلکہ ہمارے دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مالدار لوگوں پر جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف سنت نہیں بلکہ واجب کے درجے میں ہے، یہ اہل ثروت پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے اندر ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بڑوں کے ادب کے متعلق ہے، کہ بڑوں کا ادب کرنے کے متعلق اللہ رسول کے فرامین کیا ہے، ہمارے دین کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اولاد کو والدین کے لیے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر بڑوں کے لیے ہر وقت فرما بردار رہنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بڑوں کا ادب کیا ہے کہ جب وہ کسی جائز کام کا حکم دیں تو اس میں ان کی احکام کی، حکم کی بجا آوری کرنا، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں ہماری خصوصاً نوجوان جو نسل ہے، یہ آج کل کیونکہ بے ادبی کا دورہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں سے ادب کوچ کر گیا ہے، نہ چھوٹوں کے اندر نہ بڑوں کے اندر کوئی ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے بیٹے کا ادب دیکھیں، بیٹے کا احترام دیکھیں کہ بیٹے نے کیا عرض کی، اے میرے والد گرامی، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کا جو حکم ہے میں آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کریں،
اور مجھے جو حکم ملا ہے صبر کرنے کا، میں اس صبر پر اور اس ادب پر میں پہرا دوں گا، اور کبھی اے میرے والد گرامی آپ کے صبر کے اندر، آپ کی آزمائش کے اندر میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک درس دیا، سبق دیا کہ بڑوں کے احکام کی، بڑوں کے ساتھ ادب سے کیسے پیش آنا چاہیے، کہ ان کی باتوں کو مان لینا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، بڑوں کی پیروی کرنی چاہیے، اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر کسی بات کا کہہ رہے ہیں تو اس بات کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر شریعت کی خلاف ورزی ہے تو پھر یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ دین کے خلاف ورزی کے اندر، اللہ رسول کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ جب معاملہ آ جائے اللہ رسول کی نافرمانی کا تو پھر کسی کی اطاعت دنیا کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں جب معاملہ ایسا ہو کہ اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی ہو تو پھر بڑوں کے ساتھ ادب یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کا کہنا مانا جائے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، ادب کیا جائے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا پیغام ہے اور حکم ہے۔ اور اگر ہم یہ قربانی کے سارے معاملات کو دیکھیں، حج کے مناسک کو دیکھیں، تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، اور جو بڑوں کی طرف سے احکام ملے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے، اللہ تعالیٰ کے جلال میں سے یہ ہے کہ مسلمان بوڑھے کا ادب کیا جائے، بوڑھے مسلمان کی عزت و تکریم کی جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں سے ایک حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اپنے سے بڑوں کا مسلمان، یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، کامل الایمان ہو، تو پھر اس کا ادب کرنا، مسلمان ہو، مسلمان ذو الشیبہ یعنی جو مسلمان ہوتے ہوئے بوڑھا ہو جائے، جس کے سر میں، جس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی عزت و تکریم یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحامل القرآن غیر الغالی فیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ قرآن مجید، فرقان حمید کے جو حامل ہیں، قرآن مجید کا جنہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جو دین کے علماء ہیں، قرآن کے جو علماء ہیں، ان کی عزت و تکریم کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کا ایک حصہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عادل بادشاہ، عادل حکمران، عادل سلطان، اس کا ادب، اس کا احترام بھی اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام کا حصہ ہے۔ یعنی یہ تین قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ایک تو بڑے مسلمان بوڑھوں کا ادب و احترام کرنا، علماء دین کا جو دین کے اندر غلو کرنے والے نہ ہوں ان کا ادب و احترام کرنا، اور عدل کرنے والے حکمران، ظالم حکمرانوں کا نہیں، ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر حکمران عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو پھر حکم کیا ہے کہ ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کا حصہ ہے۔ حکمران تو خیر آج وہ رہے ہی نہیں، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر، کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں، انصاف پر چلنے والے ہوں،
کہ جن کی عزت و تکریم ہم پر لازم ہو۔ آج کے یہ جو فساق و فجار حکمران ہیں، ان کی، اور یہ شریعت کا اصول ہے، فتاوی جات کے اندر بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ فاسق و فاجر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ جو گناہ کرنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں فاسق و فاجر۔ ایک وہ شخص ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، بظاہر وہ نیکوکار ہے تو وہ فساق میں اس کا شمار نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کرتا ہے، یعنی ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتا ہے، سر عام گناہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی عزت و تکریم کا ہمارے دین نے حکم نہیں دیا، بلکہ ہمارے دین اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ ان کی ذلت و رسوائی کی جائے، انہیں ذلیل کیا جائے معاشرے کے اندر، یہ حکم ہے، انہیں عزت نہیں دی جائے، بلکہ یہاں تک حکم ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس دنیا کے اندر کسی فاسق و فاجر کی عزت کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب کسی فاسق کی عزت کی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ فساق و فجار کی عزت کا، ان کی تکریم کا، ان کی تعظیم کا حکم نہیں ہے، بلکہ انہیں ذلیل کرنے کا حکم ہے، ان کی اہانت کرنے کا حکم ہے، ان کی تحقیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ہمارے ہاں فلاں فلاں جو حکمران ہیں وہ تو جی بڑے منصف ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں، تو میں بتاتا چلوں کہ انصاف کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عادل حاکم، عدل و انصاف کرنے والا، تو سب سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کے چہرے پر، اس کا چہرہ کس طرح کا ہے، کافروں والا چہرہ ہے یا مسلمانوں والا چہرہ ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں کہ نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہیں، ویسے تو مسجد میں جاتے نہیں، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں سارے تقریباً کبھی کبھار عید کی نماز کے لیے یا جمعے پر پہنچ جائیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جمعہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے نا، تو میڈیا پر یہ ان کی جب مت ماری جاتی ہے، ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، تو سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا نہیں ہوتی ان کے لیے۔ یعنی ہمارے حکمرانوں کا عالم تو یہ ہے، تو یہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تحقیر کی جائے، ان کی ذلت و رسوائی کو بیان کیا جائے۔ ہاں، جو حاکم، جو بادشاہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، جو نمازی پرہیزگار ہیں، جن کے چہرے پر بھی سنت رسول ہے اور جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کی شریعت کے مطابق ہے، اگر ایسے حکمران ہوں، ان کی عزت و تکریم کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ یعنی حکم کیا دیا گیا؟ ایسے حکمرانوں کی پھر عزت کرو، ایسے حکمرانوں کی تعظیم کرو، تو گویا کہ تم نے اللہ رسول کی تعظیم کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا، بزرگ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ آج چھوٹوں کے اندر بڑوں کے لیے ادب نہیں رہا، تعظیم ختم ہو گئی، ادب ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا۔ حکم کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، علماء کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، ان کا ادب و احترام کیا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ پڑھیں جو مکمل ہیں احادیث مبارکہ، اور مکمل اگر ہم بزرگان دین کے فتاوی جات پڑھیں تو خدا کی قسم ہم حیران ہو جائیں کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ادب و احترام نام کی تو چیز ہی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ بزرگوں کا، یعنی جو مسلمان ہوں اور بوڑھے ہو جائیں، مسلمان ہوں اور بوڑھے ہو جائیں، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور احترام کا حصہ ہے۔
اور اسی طرح علماء کی تعظیم و احترام کا یہ حصہ ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ رد المختار کے اندر بھی یہ موجود ہے، فتاوی شامی جسے کہا جاتا ہے، دیگر فتاوی جات کے اندر بھی یہ ہے۔ قال حق العالم علی الجاہل و حق الاستاذ علی التلمیذ واحد علی السوا۔ فرمایا کہ علماء کا حق جہلاء پر اور بڑوں کا حق چھوٹوں پر، استاد کا حق شاگرد پر، یہ برابر کا ہے۔ یعنی کیسا ہے کہ وَهُوَ أَلَّا يَفْتَحُ الْكَلَامَ قَبْلَ، کہ جس مجلس کے اندر بڑے بیٹھے ہوں، جس مجلس کے اندر استاد بیٹھا ہو، جس مجلس کے اندر عالم دین بیٹھا ہو، اس مجلس کے اندر جاہل کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سب سے پہلے گفتگو شروع کرے۔ اس مجلس کے اندر شاگرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ استاد سے پہلے وہ زبان درازی کرے۔ اس مجلس کے اندر چھوٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بڑے سے پہلے گفتگو شروع کرے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا ولا یجلس مکانا، اور بڑے کا حق چھوٹے پر، عالم کا حق جاہل پر، اور استاد کا حق شاگرد پر اتنا ہے، فرمایا کہ جس جگہ پر یہ بیٹھتے ہیں اس جگہ پر بیٹھنا بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس جگہ پر بیٹھنا وَإِنْ غَابَ، اگرچہ وہ اس وقت موجود نہ ہو، یعنی جو ایک مخصوص جگہ ہے استاد کی، جو ایک مخصوص جگہ ہے عالم دین کے بیٹھنے کی، اور جو ایک مخصوص جگہ ہے والدین کے بیٹھنے کی، وہاں پر اولاد جا کر بیٹھ جائے، اور استاد کی جگہ پر شاگرد جا کر بیٹھ جائے، عالم کی جگہ پر جاہل جا کر بیٹھ جائے، تو یہ بے ادبی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے اور علامہ شامی علیہ رحمہ نے کہ ولا یرد علیہ کلام، اور ان کے کلام کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کی بات کو ٹوکنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ویسے بھی ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر جس نے گفتگو شروع کر دی ہے اس کی بات کو مکمل طریقے سے سنا جائے، اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ابھی گفتگو اس کی ایک سامنے والے شخص کی، ایک فریق کی ہم نے پوری سنی نہیں، اور میں اپنی طرف سے اپنی دلیلیں شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ویسے بھی بے ادبی ہے، اور استاد کے سامنے شاگرد کا یہ حق نہیں بنتا کہ استاد کی بات کو ٹوکے، عالم کے سامنے جاہل کا حق نہیں بنتا کہ وہ عالم کی بات کو ٹوکے، اور بڑے بزرگ کے سامنے چھوٹے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بڑے بزرگ کو ٹوک دے کہ نہیں جی آپ کی بات یہ ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اکثر یہی ہو رہا ہے، اولاد والدین کی بات کو ٹوک دیتی ہے کہ تمہیں کیا پتہ جی، تم پرانے زمانے کے، ہم نئے جدید زمانے کے، ہم ماڈرن لوگ ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ہم نے میٹرک کیا، ایف اے بی اے کیا ہوا ہے، اور تم تو پرائمری پاس ہو، تمہیں کیا پتہ کہ آج کے معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تو یہ ساری بے ادبی ہے۔ آج علماء کو مشورے دینے والے جاہل لوگ بیٹھے ہیں، عالم دین اگر کوئی مسئلہ بیان کرے یا کوئی بات بتائے تو جاہل پہلے ہی ٹوک دیتے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، کہ جب آپ کو پتہ نہیں، آپ دین نہیں جانتے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی شک و شبہ کسی اور عالم دین سے جا کر رجوع کر کے پوچھ لیں۔ اگر آپ کو ایک پر اعتراض ہے، آپ کو ایک عالم دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کسی اور عالم دین سے جا کر پوچھیں، سوال کریں اطمینان سے۔ آپ ہاں بات کو ٹوک دینا، اس کی بات کو رد کر دینا، یہ بے ادبی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے علماء کا، بزرگوں کا، بڑوں کا، اور اس کے علاوہ استاد کا ادب کرنا، یعنی بڑوں کا ادب کرنا، یہ چھوٹوں پر لازم ہے، یہ چھوٹوں پر لازم ہے۔
اب اس کے اندر عمر کے اندر ایک شخص بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو اس میں جو چھوٹا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا ادب کرے۔ ہاں اگر مقام و مرتبے کے لحاظ سے اگر بڑائی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بزرگ ہیں، ویسے مسلمان ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، عمر ان کی بہت زیادہ ہے، سن رسیدہ ہیں، اور دوسری طرف سے عالم دین ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ بزرگ کو چاہیے کہ وہ عالم دین کا لحاظ کرے، اگر استاد ہے تو استاد کا لحاظ کرے، اور استاد اور عالم دین کو چاہیے کہ وہ بڑے بزرگ ہونے کے ناطے اس کا لحاظ کریں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں جانبین سے، فریقین کی طرف سے دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، آپ موجود تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک سواری پر، گھوڑے پر تشریف لائے، حضرت عباس کھڑے ہوئے اور آپ کی سواری کی لگام مہار پکڑی ادب کے لحاظ سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے اترے اور عرض کرنے لگے کہ آپ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ میرا اس طرح سے ادب کریں، آپ میرا اس طرح سے ادب کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ میں سے بہت بڑے عالم دین تھے، اور خصوصاً وراثت کے اندر بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، ان کی سواری کی مہار پکڑی اور فرمایا، مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس طرح عالم کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چومے، دست بوسی کی، اور پھر فرمایا، مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ ادب کا حکم دیا ہے۔ مجھے، یعنی حضرت زید نے بھی پھر کیا فرمایا کہ مجھے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اہل بیت کا ادب کیا کرو، تو آپ نے بوسہ دیا، اس طریقے سے آپ نے ادب کیا۔ یعنی ہمیں ہمارے دین نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص سامنے والے کے ادب کا لحاظ رکھے، سامنے والے کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھے۔ آج ہمارے ہاں ایک بسا اوقات فریقین کی طرف سے نہیں ہوتا، بسا اوقات ایک فریق اول کی طرف سے ہوتا ہے، فریق دوم کی طرف سے نہیں ہوتا، فریق دوم کی طرف سے ہوتا ہے، فریق اول کی طرف سے ادب و احترام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دین کے اندر جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اس میں کمی و بیشی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا، جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ کوئی کا دکا علیحدہ ہو، وگرنہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے نعت خوان، جتنے نقیب، جتنے پیر، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے انہیں ہر جگہ ادب دینے کی، تعظیم دینے کی کوشش کی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمارے سنیوں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ علماء کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ نہ عالم دین کا ادب و احترام کرنے کے لیے کوئی پیر راضی ہے، نہ عالم دین کا ادب و احترام کرنے کے لیے کوئی نعت خواں راضی ہے، نہ عالم دین کا ادب و احترام کرنے کے لیے کوئی نقیب حضرات راضی ہیں۔ ہاں ایک دوسرے کا باقی ادب کریں گے، پیر نعت خواں کا کرتا ہے، نعت خواں پیر کا کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا علماء پیروں کا بھی کرتے ہیں، نعت خواں کا بھی کرتے ہیں، اور نقیبوں کا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ادب و احترام بالکل نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب دین کے علماء ہیں، جو قرآن و حدیث جاننے والے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی حدیث مبارکہ اٹھائیں جس کے اندر بڑوں کے ادب کا حکم دیا گیا ہے، اسی حدیث مبارکہ کے اندر علماء کے ادب کا حکم ہے، کیونکہ علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بھی
موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا اخاف علی امتی الا ثلاث خلال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا خوف ہے، میری امت 3 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا خوف ہے، ان یکثر لہم من الدنیا فتحاسدوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر دنیا کا مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ ایک دوسرے پر حسد کریں گے، حسد کی آگ پھر ان کے دلوں میں آ جائے گی۔ دنیا کا مال زیادہ ہوگا اور حسد بھی زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے میری امت تباہ و برباد ہوگی۔ میری امت کی ہلاکت کا ایک سبب یہ ہے کہ میری امت کے اندر مال بہت ہوگا اور پھر یہ حسد کرے گی۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَن يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابُ يَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلًا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پھر میری امت کی تباہی کا ایک سبب یہ ہوگا کہ میری امت کے لوگ قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیں گے، ایمان والا قرآن کھولے گا، اس میں تاویل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا، یعنی جو قرآن کا ظاہری معنی اور مفہوم ہے اس سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، نہیں جی اس آیت سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ بنتا ہے، اس کا مقصد و معنی یہ بنتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید کے اندر تاویل ڈھونڈیں گے اور اسے ظاہری معنی سے پھیر دیں گے، اس وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ مجھے اپنی امت پر اس چیز کا خوف ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہوگی، وَأَن يَرَوْا ذَا عِلْمٍ فَيُضَيِّعُوهُ وَلَا يُبَالُوا عَلَيْهِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جب بھی کسی علم والے کو دیکھیں گے، کسی بھی عالم دین کو دیکھیں گے اور اسے کیا کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ عالم دین سے دین کا کام نہیں لیں گے، عالم دین کو ضائع کر دیں گے، وَلَا يُبَالُوا عَلَيْهِ، اور ذرا بھی ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں ایسی، مجھے اپنی امت پر ان 3 چیزوں کا خوف ہے جس کی وجہ سے میری امت تباہی کے اندر جائے گی اور ہلاکت کے گڑھے کے اندر گر جائے گی، کہ یہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے، آج دیکھ لیں وہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی محافلوں کے اندر دیکھیں علماء کو بسا اوقات اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے اور بسا اوقات اسٹیج پر بھی نہیں بٹھایا جاتا، جو حالات تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جو حالات درس و بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے سنیوں کے اندر جو معیار ہے مولوی کا، عالم دین کا، وہ کس چیز کا معیار ہے کہ جو سر اچھی لگا لیتا ہو، اور ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ یہ ہے جو مشہور و معروف زیادہ ہو، جو بین الاقوامی مقرر اور خطیب ہو، جو بین الاقوامی نعت خواں ہو، جو بین الاقوامی قاری ہو، ہم اسے ترجیح دیتے ہیں اور اسے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے دین کے اندر اللہ رسول کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ رسول کے نزدیک معیار یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو وہ عالم دین ہے، اور جو قرآن و حدیث سے علم کے موتی نکال سکتا ہے وہ عالم دین ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بڑوں کا احترام ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہلاکت کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں، تباہی کے گڑھے کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء قبرستان سے گزریں گے، ایک قبر کے پاس سے گزریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء یہ خواہش کریں گے، یہ آرزو کریں گے کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا۔ یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فسادات ہوں گے معاشرے کے اندر۔ آج واقعی ایسا ہے، کئی مرتبہ خود ہم نے یہ آرزو کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے حالات ہو چکے علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، دین کے شعار کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے علماء آج یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم قبر میں چلے گئے ہوتے، ہمیں یہ فتنے دیکھنے نہ پڑتے۔ یہ ہلاکت کا آج سبب ہے۔ نہ بوڑھوں کا احترام رہا، نہ علماء کا احترام رہا، نہ قراء کا احترام رہا، نہ دین والی کسی چیز کا احترام رہا۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر اللہ رسول کا ہی احترام ختم ہو گیا تو یہ چیزیں تو کچھ نہیں ہیں، لیکن مرنا ہے اور حضور کو جا کر منہ دکھانا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق اور یہ درس دیا ہے کہ اگر اللہ رسول کا حکم آ جائے، والدین کا حکم آ جائے کہ ذبح کرنا ہے تو تیار ہو جاؤ۔
جان بھی قربان کرنی پڑے تو تیار ہو جاؤ، جان کی قربانی بھی دے دو۔ آج ہم جان کی قربانی تو دور کی بات ہے، نہ مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں دین کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر، نہ وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر ہم جانور کی بھی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی اکثر و بیشتر ہماری ریاکاریوں کی نظر ہو جاتی ہے، ہماری نیتوں کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے، اور دکھلاوے کی وجہ سے یہ ہماری قربانیاں یہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کی خاطر یہ قربانیاں کی جائیں تو یہ قربانیاں قبول ہوگی، وگرنہ یہ قربانیاں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم